बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आईएमएफ की शराइत ने काकड़ हुकूमत का खड़ाका निकाला हुआ है। आप जानते हैं पूरी कौम इस वक्त बिजली के मामले पर रिलीफ चाहती है, और आपने एहतजाज भी किया, अवाम ने एहतजाज भी किया मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। गो के एहतजाज कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, लेकिन एहतजाज हुआ। लेकिन जो रिलीफ है उसका मामला आकर लटक चुका हुआ है। काकड़ हुकूमत ने जो उनको दरख्वास्त दी थी 400 यूनिट तक की, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। अब सिर्फ जो है वो 200 यूनिट वाले तक को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि वो किस्तों में बिल जमा करा सकता है, और ये भी मसलन के समझ लें कि ऊँट के मुंह में ज़रिए के बराबर है, लेकिन चले कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ये एक अच्छी खबर है कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आज मेरे पास खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आज जो खबरें हैं वो शॉर्ट शॉर्ट अंदाज में सुनाता जाऊंगा, ताकि वी लोग का जो टाइम है वो ज़्यादा ना हो और आप बोर ना हो। आईएमएफ ने कहा कि जो हमारा स्टैंड बाई प्रोग्राम है उसकी शराइत के ऊपर तेज़ी से अमल किया जाए, निजकारी में तेज़ी दिखाई जाए। निजकारी में उनका इस साल जो है, रवां साल जो है, वो पीआईए और स्टील मिल को जो है वो निजकारी करने का प्लान है। उनका प्लान है कि पीआईए और स्टील मिल की इस साल निजकारी हो जानी चाहिए। मतलब कि जो हमारे पास दो इदारे हैं, पीआईए जिस पर हम काफ़ी फ़ख्र करते रहे आए हैं, 1960 से लेकर 1980-85 तक हमने इस पर फ़ख्र किया है। यकीन करें कि ये वो दौर था कि जब लोग हमारे पास आते थे सीखने के लिए। मतलब यूएई की जो अरब एमिरेट्स है, ये मैंने एक पढ़ा था कहीं पर कि उनकी जो जब ये एयरलाइंस लॉन्च हुई तो पीआईए के लोगों ने उनको यहाँ पर बुलाकर तो उनको ये सारा कुछ सिखाया या उनकी ट्रेनिंग करवाई। बहुत सारे मुल्कों की जो है वो माजी के अंदर हमारे पीआईए के लोगों ने ट्रेनिंग करवाई है, और उन्होंने जाकर अपनी अपनी एयरलाइंस को जाकर लॉन्च किया। आज ये हालात आ गए हैं पाकिस्तान में कि हम पीआईए की निजकारी करने जा रहे हैं। खैर, स्टील मिल तो जो है वो शुरू से मेरी नज़र में जो था वो एक सफ़ेद हाथी था। मुझे नहीं पता कि भट्टो साहब ने ये स्टील मिल क्यों लगाई और किस वजह से लगाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त के साथ साथ समझ ले कि ये सफ़ेद हाथी बनता गया। स्टील मिल ने मुशर्रफ दौर में सिर्फ फ़ायदे में अपने आप को दिखाया है। उसके बाद उससे पहले ये कभी भी फ़ायदे में नहीं रही। खैर, उससे पहले तो रह भी नहीं सकती थी। उसकी एक इत्तेफाक खून रही थी, चल रही थी नवाज शरीफ साहब की। इस तरीके से आप जानते हैं कि जो चीनी का बुरहान है वो भी अब इस टाइम जो है वो अज़दा की तरह फैलता जा रहा है, और अवाम को निगल रहा है। उसमें चीनी की जो महंगाई है वो अवाम को वो भी निगलना शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि चीनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस की है, सियासतदानों की है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि बहुत सारे सियासतदानों ने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो कारोबार है उनके ऊपर अपना एक धाक बिठाई हुई है। आप आम आदमी जो है वो ना पेट्रोल पंप खोल सकता है, ना वो चीनी की कोई शुगर मिल खोल सकता है, ना वो कोई इंडस्ट्री खोल सकता है। सब जगह पे जो है इनके ही मामलात हैं। तो इस वजह से ये लोग सियासत में भी होते हैं और सियासत के ज़रिए ये हुक्मरानी भी करते हैं, और उसी हुक्मरानी के अंदर ये अपने फ़ायदे जो हैं वो असम्बली से पास करवा लेते हैं और मामलात आगे लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि आपने खबरों में सुना होगा कि चीनी जो है वाफर मकदार में थी, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया और अब दोबारा उसको इम्पोर्ट किया जा रहा है। बस एक अजीब सी बात है कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है तो उसका रिलीफ आप आवाम को दें। आपने पहले उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर आपके पास कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, मतलब कि अब गो के भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो नून लीग पे इल्ज़ाम दे रही है, नून लीग जो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम दे रही है कि जी इन्होंने किया उन्होंने किया है। खैर, उसमें मसला एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो इन्होंने देने ही देने हैं, आगे जाके इलेक्शन भी तो लड़ना है ना। तो बकौल इमरान खान साहब का इनकी ये नूरा कुश्ती स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन पैसा सबने बनाया है, नून लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी। मतलब जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे हर पार्टी में आपको नजर आएंगे शुगर मिल के मालकान। तो इस वजह से इन सब ने जो है वो सारे मामलात को देखा और उसको एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाया, लेकिन आवाम को अब वो महंगी मिल रही है। अब जाहिर बात है कि अब उसको दोबारा इम्पोर्ट किया जाए। खैर, आगे चलते हैं। गैस टैरिफ को 50% तक बढ़ाने का जो है वो इंदिया दे दिया गया है। मतलब कि अगर आपको बिजली महंगी मिल रही थी, अब गैस भी आपको महंगा मिलेगा। पहले भी गैस काफ़ी महंगा हो चुका हुआ है, तो अब मजीद 50% जो है उसके टैरिफ में इजाफा करने की जो है तजवीज़ चली गई हुई है। नाज़िम, बिजली बुरहान पर काबू पाने के लिए नया प्लान आ गया है, और वो तजावीज़ जो है वो सुबह को भेज दी गई हैं। तजावीज़ ये हैं कि जी जो दुकानें और कारोबार है वो मगरिब के वक्त जो है बंद हो जाया करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि बाद शहरों में, बल्कि बाद शहरों में नहीं, बहुत ज़्यादा शहरों में रात को 10 बजे गैस बंद हो जाती है। तो मुझसे किसी ने कहा कि यार यहाँ पे जो गरीब आबादी है 10 बजे गैस बंद हो जाती है, तो 10 बजे तक तो उन लोगों का बेचारों का खाने का बंदोबस्त नहीं होता। उसके बाद वो फिर बेचारे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, या वो बिजली के उसके ऊपर जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब जो खाना बनाना होता है। तो 10 बजे जब गैस बंद हो जाती है तो तब भी लोग जो है परेशान हो रहे थे, खासतौर पर गरीब तबका, क्योंकि उनके पास कोई रोटी रोजी की इस तरह का सिस्टम तो है नहीं कि उनको टाइम से मिल जाएगा और टाइम से वो पका लेंगे और टाइम से खा लेंगे। ये तो अमीरों का मामला था कि जी उन्होंने 10 बजे से पहले जो है पका लेना है और 10 बजे से पहले उन्होंने खा पी लेना है। ये गरीब जो होता है वो उसने तो पहले अपनी मजदूरी करनी है, उसको पता नहीं कहीं से मजदूरी मिलनी है नहीं मिलनी है, किसी से उधार पकड़ना है, किसी से कुछ करना है कि नहीं करना। लेकिन 10 बजे इन लोगों ने गैस बंद कर देनी है। इनको नहीं पता कि अवाम पर क्या बीत रही है और क्या नहीं बीत रही। खैर, अगर आपने गैस देनी है तो दें तरीके से, नहीं देनी तो ना दे, बंद कर दें।
مطلب اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کو ذلیل و خوار کریں. تو مجھے وہ لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو ہم جو ہے راتوں کو بعض بھوکا سونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم صرف کھانا پکانا لا سکتے ہیں. اس کو پکانے کے لیے یا تو ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی، یا ہمارے پاس لکڑیوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یا مٹی کے تیل کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اور گیس سلنڈر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مہنگا ہوا ہے. تو یہ معاملہ چل رہے ہیں. میری اپنے جو حکمران ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ 10 بجے تک بند کرتے ہیں، بند ہی کرنی ہے تو خدا را کو تقریباً 12-1 بجے بند کر دیں تاکہ غریب عوام جو ہے اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکے، کوئی روٹی پکا کے وہ کھا لے. خیر آگے چلتے ہیں. ناظرین آپ سن رہے ہوں گے کہ بشرا بی بی کے اوپر کافی سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کے اوپر اس لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کمزور کیا جائے. اسی سلسلے میں بشرا بی بی کو آج راولپنڈی نیب کے دفتر میں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونا پڑا اور انہوں نے اپنا وہاں بیان ریکارڈ کروایا. اچھی بات ہے، وہ پیش ہوئی، اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. یہ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ اس کو کہا جاتا ہے بیسیکلی. تو یہ وہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، تو لیکن اس کو خاص طور پہ ایک ٹیگ لائن دی جاتی ہے 190 ملین. ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک بڑی زبردست مسئلہ آرڈر ہوا ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی قانونی پیچیدگیوں والے کیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ قانونی راہیں ہیں جس سے وہ نکل سکتے. بس آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشن کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پر جو ریمارکس دیے جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ بڑے مزیدار تھے. انہوں نے کہا کہ اس کیس کی جو سزا ہے وہ 6 ماہ ہے. تو آپ بھی جیل جا کے دیکھیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو جیل بھیج دیتے. مطلب ان کا یہ کہنے مطلب کہ تسی بھی جتے جیل بھیج دیو نا تو تسی بھی جا کے رہ کے ویکھو تھے، تانوں پتہ چلے جیل چ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں. اگر وہ کسی اور کورٹ میں جا کے یا انٹرا کورٹ جا کے اپیل کریں گے اور وہاں سے وہ سٹے لے لیتے ہیں تو پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. مطلب یہ ایسی قانون ہے پاکستان میں کہ اگر ادھر سے تم پکڑو تو ادھر سے چھوٹ جاؤ گے، ادھر سے چھوٹو گے تو ادھر سے پکڑ لیں گے. مطلب یہ معاملات چل رہے ہیں. جس نے چھٹنا ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور جس کو پکڑنا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. بس اتنی سی بات. دوسری تو ناظرین توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کے جو عبوری ضمانت ہے وہ 12 ستمبر تک منظور ہو گئی. وہاں پہ تفتیشی افسر نے جو ہے وہ اپنا بیان دیتے ہوئے مخالفت کی کہ جی ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے کہ ہم ان کی جو آڈیو ہے وہ فرانزک کرا سکیں. جس پر جج سپرا طاہر نے کہا کہ معاملہ تو رسیدوں کا ہے، اس میں آڈیو کہاں سے آ گئی؟ آپ کیس کو ایف آئی آر کے مطابق لے کر چلیں. مطلب کہ جو کیس کا حصہ نہیں ہے یا کیس کے اندر بات ہی نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ کیس کا حصہ نہیں ہے آڈیو شاڈیو، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس معاملے کو ایف آئی آر کے حساب سے لے کے چلیں. لیکن دیکھتے ہیں تفتیشی افسر ہیں، تفتیشی افسر جیسا دل کرے ان کا کر سکتے ہیں. لیکن عدالت کے آگے آ کر بعض دفعہ ان کو لگ پتہ جاتا ہے اگر وہاں پر جج جو ہیں وہ ان کی نہ سنیں اور قانون کے حساب سے بات کریں تو پھر اس طرح کے آرگو آ جاتے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو بشرا بی بی کی عبوری ضمانت ہے وہ 12 ستمبر تک جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر. تیسری طرف جو ہے سیفر کیس کا جو سماعت تھی آج وہ بغیر کسی کارروائی کے جو ہے وہ 9 ستمبر تک ملتوی ہو گئی ہے. آئی تھنک اس میں درخواست دی تھی عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب نے، تو یہ درخواست جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے اور جو اس کی سماعت ہے وہ 9 ستمبر تک ملتوی ہو گئی. ناظرین ایم کیو ایم نے ایک بڑا مزیدار اور میں اس کو مذائقہ خیز تو نہیں کہوں گا لیکن مزیدار جو ہے نا وہ مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ عدالت کی نگرانی میں ہونے چاہیے اور 90 دن سے 1 گھنٹہ بھی لیٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جب آپ نے اس طرح کی بات کرنی تھی تو پھر وہ جو مشترکہ مفادات کونسل تھا اس کے اندر آپ نے کیوں وہاں پہ سائن کیے؟ اگر آپ 90 دن سے زیادہ نہیں چاہتے تھے تو پھر وہاں سائن نہیں کرنے تھے. اس کے بارے میں ویسے پی پی کہتی ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس میں دیر نہیں ہوگی، ہم مثلا اس کو ٹائم پر کریں گے. تو اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے. جیسے میں ہر اپنے بھی لوگ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز کا ایک خود مختار ادارہ ہے، اپنی ڈومین میں رہ کر اپنے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا. تو لہٰذا آپ نے خود ان کو جو ہے اتھرائز کیا ہوا ہے مشترکہ مفاد کونسل کے اندر سائن کر کے، تو لہٰذا اب اس کے اندر 1 گھنٹہ تو کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا. نگران وزیر بجلی و پانی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے. انہوں نے بجلی کے معاملے پر بات کی تو انہوں نے بڑا سیدھا سا جواب دیا جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بالکل پرفیکٹ جواب دیا. انہوں نے کہا جی بجلی کا معاملہ جب تک یا بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ جب تک نیچے نہیں آئیں گے جب تک پیٹرول اور ڈالر نیچے نہیں آتا. اگر آپ پیٹرول اور ڈالر نیچے لے آئیں تو بجلی کے ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آ جائیں گے. کو جو ہے ریلیف ملنا اب مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت آلریڈی بہت زیادہ اوپر چلی گئی. 310 روپے تقریباً 306 روپے جو ہے وہ پیٹرول ہے اور 306 اور 310 کے درمیان ہی جو ہے وہ ڈالر ہے. گو کہ ڈالر کافی نیچے آیا اور اس کے اوپر کافی سارا شادیانے بجائے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو سوچیں کہ ٹرپل سینچری ہو چکی ہوئی ہے اور ٹرپل سینچری ہونا کوئی مذاق بات نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر. ناظرین پرویز کھٹر صاحب کا بھی بڑا مزیدار بیان آیا. اس کو بھی میں ذائقہ خیز نہیں کہوں گا لیکن ان کا بڑے مزیدار بیان ہے. انہوں نے کہا جی جو 2018 میں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے اب وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اب وہ لوگ میرے ساتھ. تو پرویز کھٹر صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو مبارک ہو. اس کا مطلب جو ہے کہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو کے پی کے میں آپ کی حکومت بنے گی. اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابات آنے تک ہم
کے پی کے سے جو ہے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیں گے۔ واہ کیا بات ہے پرویز خٹک صاحب، مزہ آ گیا۔ مطلب کہ آپ ایک بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ اس بات کو قبول رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ خفیہ طاقتیں ہیں جو کہ کے پی کے اندر سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہے اور کرے گی۔ آپ بیان کے طور پہ اس کو نشر کر رہے ہیں، اور اب یہ سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جو اگر خفیہ طاقتیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کو سوچنا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کیوں اتنے مثلا اچھل رہے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کو کتنا بڑا بیانیہ ملے گا۔ مطلب آپ ہر بندہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے بیان دے دیتا ہے جس سے پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، پھر کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے بیانیہ جو ہے وہ عوام نے خرید لیا۔ بھائی آپ کی حرکتیں ایسی ہیں، جتنے بھی مخالف ہیں وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ مثلا ابھی جبیل لطیف صاحب کا بیان سن لیں، انہوں نے کہا جی 2018 کے پروجیکٹ نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہ کیسے جی؟ 2018 میں جو ملک کے حالات تھے، اور جب 9 اپریل کو ملک گیا ہے، اس وقت کے جو حالات تھے اس کو صرف آپ اپنے جو ریلیز کردہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹکس ہیں ان کو میچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا۔ اس کے بعد جب آپ اب 16 مہینے کے بعد 16 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد آپ کے شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ان اسٹیٹکس کو آپ میچ کر لیں 2018 سے 9 اپریل تک کی حکومت کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کا کس نے بیڑا غرق کیا۔ مطلب یہاں پہ عجیب عجیب سے بیانات دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کا بیانیہ جو وہ ہم نے اٹھا لیا یا اس کو قبول کر دیا۔ بھائی آپ اپنے بیانات اور اپنی ذہنیت کو سیٹ کریں، اپنے دماغ کو سیٹ کریں، آپ اچھی بات کریں، عقل کی بات کریں تو لوگ سمجھیں گے نا۔ آپ بات ہی عجیب کر رہے ہیں۔ مثلا پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 2000 میں عمران خان صاحب کے ساتھ طاقتیں تھیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ جبیل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 کے جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا اس نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب یہ دونوں باتیں عوام نہیں مانے گی۔ اس کی کہ جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت کیا حالات تھے، اور جب عمران خان نے حکومت چھوڑی اس وقت کے کیا حالات تھے، یہ عوام کو پتہ ہے۔ عوام نے وہ سارے حالات دیکھے ہوئے۔ اب جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا کیا حال کیا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو کیا جبیل لطیف صاحب کی جو بات ہے وہ عوام مانے گی، اور ادھر پرویز خٹک صاحب کی بات مانے گی؟ ہو گیا یار۔ مطلب پرویز خٹک صاحب جو پولیٹیکل انجینئرنگ کو قبول رہے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اس میں لازمی بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔